السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے مثالی شوہر۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے یعنی تقریباً 15 دن پہلے اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اصل میں اس سے پہلے ہم مثالی بیوی کیسے ہونا یہ عنوان کے تحت کچھ باتیں سنیں، اس کے بعد مثالی شوہر جیسے یہ عنوان شروع ہوا تو پچھلے ہفتے سفر کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں، اس لیے اس عنوان کو روکنا پڑا تھا۔ تو جہاں سے ہم روکے پھر وہیں سے انشاءاللہ اس عنوان کو شروع کریں گے۔ جس دن مثالی شوہر کا پہلا عنوان یعنی پہلا پارٹ جو تھا اس میں آپ لوگوں کے سامنے صرف 2 باتیں رکھا۔ مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنی بیوی کو مارنے والا نہیں ہوتا، اور دوسری چیز یہ رکھا تھا کہ مثالی شوہر غیرت مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا۔ اب تیسری چیز دیکھیں گے، مثالی شوہر محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، دیکھیے میں بار بار یہ بات بولتے رہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف نماز، روزے، حج، عمرہ اور زکوٰۃ کے حد تک ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ تو ہم کو اگر ہمارے نبی کی زندگی سے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اگر نمونہ لے لے، چاہے وہ اخلاق میں ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، بات چیت میں ہو، شادی بیاہ کے معاملات، ہر چیز میں اگر نبی کو جو نمونہ مانیں گا تو پھر اس کی زندگی بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے گی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں مانتے، اور بولنے والے بھی اکثر جو تقاریر ہوتے ہیں عام طور پر چاہے وہ خواتین کے گھروں میں ہو یا پھر مساجد میں بھی زیادہ تر جو عنوان ہوتے ہیں ہمیشہ نماز کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنا، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بتائے، اور شوہر ہے تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا اخلاق کے تعلق سے بہت ہی کم بولا جاتا، خاص طور سے زندگی گزارنے کے طریقے اور میاں بیوی کے حقوق میں تو بہت ہی کم چیزیں ایسی بولی جاتی ہے۔ تو اس لیے بس ایک روٹین چلتے آ رہا ہے اجتماعات کا بھی، گھروں میں عورتیں بھی بیٹھی ہے تو ہمیشہ نماز نماز نماز، وہی باتیں بولتی ہیں، وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن معاملات کے بارے میں بہت ہی کم بولا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ نمازی تو رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جھگڑالو بھی رہتے ہیں، نمازی بھی رہتے ہیں، داڑھی ٹوپے والے بھی رہتے ہیں، حج عمرہ کرے سے بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو کوئی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بات بولا تھا کہ باجی ہے، بہت نمازی، متقی، پرہیزگار ہیں، پردہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شوہر کے ساتھ معاملات برے سے برا، بد سے بدترین طریقے سے وہ پیش آتے ہیں۔ ادھر شوہر کا بھی وہی معاملہ ہے، نمازی، ٹوپی داڑھی سب کچھ ہے، لیکن بیویوں کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم، گھر میں آتا ہے تو غصے کے ساتھ آتا ہے، ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ، گندی زبان، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ بتانے والے ایک تو زیادہ یہ چیزوں کو نہیں بتائے اور سننے والے بھی اس کو سنے نہیں سمجھے نہیں. تو اس لیے میں ایک ایک کر کے تفصیل سے یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو محبت کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عائشہ جو نام تھا اس کو عائش کر کر بلاتے تھے. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حمیرہ نام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے. کچھ ضعیف روایتیں ہیں بہرحال، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک نک نیم سے بلاتے ہیں اپنی بیوی کو. تو یہ محبت کا اظہار ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم گھریلو زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیٹ میں کھاتے، یعنی بیوی بھی اور شوہر بھی دونوں ایک پلیٹ میں کھا رہے، اور بیویاں جس جگہ سے ہڈی منہ لگا کے جہاں سے گوشت کھاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو لیتے ہیں، اسی جگہ سے منہ لگا کے کھاتے ہیں. اور جس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتیں ملتی ہے کہ جہاں سے شوربہ پیتی ہے اسی جگہ سے اپنے ہونٹ لگا کے شوربہ پی رہے. یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل لائف ہے، یہ کیوں بتایا گیا؟ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہمارا دین جو ہے ہمیں ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. جہاں نماز کیسے پڑھنا تمہارے کو مل گیا، رہنمائی مل گئی، وہاں پر پرسنل لائف، میاں بیوی کی جو پرسنل چیزیں ہیں، گھریلو زندگی ہے، اس کا بھی ہمارے دین میں طریقہ ملتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے جو اسلام ہم کو ملا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمام چیزیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، جو گھریلو طریقہ میاں بیوی کے معاملات بھی کیسے ہونا، یہ بتانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری لکھی گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایتیں جو پرسنل لائف کے تعلق سے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے میرے ساتھ میرے شوہر، میرے نبی اس طرح رہتے تھے، اس طرح رہتے تھے، ہم ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک جگہ سے ایک گوشت کھاتے تھے، ایک جگہ سے ہونٹ لگا کے شوربہ پیتے تھے. یہ تمام چیزیں کیوں بتائی گئی؟ یہ اسی لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے نبی نمونہ ہے، تو نبی کی زندگی دیکھو، تم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے. آج یہ چیزیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے پھر لڑائیاں جھگڑے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آخری سانس جب چل رہی تھی کہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے. آج تو بس ایسے حالات ہے کہ بس شوہر مر گیا تو میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم، اس کی شکل بھی دیکھنے نہیں دیتے، ایسے حالات ہیں. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور محبت کا اظہار کرنے کا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ افسوس کرتے تھے، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جو غم میں ساتھ دیے سو عورت ہے، وہ بیوی ہے جو غم کے وقت ساتھ دی، سپورٹ کری. تو غم کا ساتھی خوشی میں جب نہیں رہتا تو انسان بہت مس کرتا. کسی بھی انسان کو جب دوستی ہوتی ہے، محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے، غم میں سپورٹ کرنے والا جو دوست ہوتا ہے، جب میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی اور اگر میرا دوست میری زندگی میں اس وقت نہ ہو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. غم میں اتنا ساتھ دیا بھائی، لیکن اب خوشی میں ساتھ نہیں ہے میرا دوست. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد آتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کے سہیلیوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے. یہ محبت کا اظہار تھا. ویسے اگر محبت کے اگر ہم واقعات دیکھیں گے تو بہت سارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے تھے. آئندہ چل کے انشاءاللہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا. تو یہ تیسری چیز، مثالی شوہر اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح چوتھی چیز، مثالی شوہر وقت دیتا ہے. اپنی بیویوں کے لیے وقت دینا یہ مثالی شوہر کی نشانی ہے. آج یہ بھاگ دوڑ والی زندگی، دنیا کی محبت، پیسے کمانے اور جمانے کے لالچ میں انسان اپنی پرسنل لائف کو کھو جاتا ہے. پرسنل لائف جو ہوتی ہے، اس کی میریڈ لائف جو ہوتی ہے، اس پر دھیان ہی نہیں دیتا. دنیا کے کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں اپنی بیوی بچوں سے وہ خود وقت نہیں دے پاتا، بیوی بچوں کی محبت حاصل نہیں کر پاتا. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں سال 30 سال 35 سال 40 سال ایک آدمی سعودی اور دبئی میں گزار دے رہے ہیں.
کیا محبت ملی بیوی کی، کیا محبت ملی بچوں کی، پیسوں کے چکر میں پوری زندگی پیسے کمانے میں لگا دیے. اور کئی لوگ یہاں پر جو انڈیا میں رہتے ہوئے بھی جاب کے چکر میں، آج سب کو جاب کرنے کا شوق ہو گیا، لڑکیاں بھی جاب کرنے کے چکر میں ہیں، لڑکے بھی جاب، تو لڑکی ایک جگہ رہتی ہے، لڑکا ایک جگہ رہتا ہے. بیوی کو چھوڑ دیا، 15 دن کہیں چلے گیا اس کے جاب کے چکر میں، یہ شوہر کو چھوڑ دی، یہ بھی جاب کر رہی تو یہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دے کہ 8 دن 15 دن یہ کہیں رہتی ہے، وہ کہیں رہتی ہے، ملتے ہیں تو کبھی 8 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں ایک مرتبہ. یاد رکھو وقت دینا یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں گے تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو 11 بیویوں کے تعلق سے جب کبھی بھی کوئی واقعہ سنایا بھی جاتا تو ہمیشہ سوتنوں کے جھگڑوں کے بارے میں زیادہ سنایا جاتا، لیکن ان کے درمیان جو محبت تھی اس کے بارے میں بہت ہی کم بولا جاتا، بہت ہی کم بولا جاتا. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے ہیں خیریت پوچھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس وقت جتنے بھی 9 یا 11 جتنی بھی بیویاں تھیں، عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے لیے ہر بیوی کے پاس جا کے آتے پوچھتے. تو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو وقت دے رہے، یہاں پر وقت ہی نہیں دیتا شوہر، شادی کر لیا بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، پیسے کے چکر میں، جاب کے چکر میں چلے گیا. یہ طریقہ نہیں ہوتا، مثالی شوہر ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سب کے پاس جاتے، خیریت معلوم کرتے. پھر عشاء کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ تمام بیویاں کسی نہ کسی ایک جگہ پر جمع ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے. عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک جگہ جمع کرتے، ایک دوسرے سے مذاق کرتی تھی اللہ کے رسول کی بیویاں. ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے تھے، یاد رکھو. حالانکہ گھر چھوٹے، کھانے پینے کے، رہائش کے، عیش و آرام کی چیزیں نہیں، سونا چاندی نہیں، نرم نرم بستر نہیں، مزے کے کھانے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ایک چین و سکون کی زندگی کیسے گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ؟ کیونکہ وقت دیے. عشاء کے بعد سب بیٹھ کے ایک دوسرے سے مذاق کرتے. ایک واقعہ بھی آتا ہے، اصل میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ جمتا تھا، یعنی جتنی بھی سوتنیں تھیں ان میں زیادہ دوستی، زیادہ محبت ان دونوں کی تھی، زیادہ جمتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز کھانے کی بنا دی اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آ کے دے دی کھانے کے لیے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے پسند نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ تمہارے منہ پہ لگا دوں گی. اور بولنے کے بعد فوراً نکالی وہ کھانے کی چیز جو تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہنسے اور اس کے بعد بولے اب میں عائشہ کے ہاتھ پکڑوں گا، اے سودا وہی چیز نکال کے تم عائشہ کو لگا دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کے وہ کھانے کی چیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ لگا دی. ہنسی مذاق چل رہا ہے. یہ واقعہ کبھی سناتے؟ یہ واقعہ کبھی اجتماع میں بولا جاتا؟ یہ واقعہ جو میاں بیوی کے ہنسی مذاق والے اللہ کے رسول کی زندگی میں جو ملتے، کہیں پر سنایا نہیں جاتا، کہیں پر بولا نہیں جاتا. ہم دین بولے تو صرف نماز، روزہ، قرآن، ذکر، بس یہی ہے بھئی، اسی پہ بولو، اسی پہ بولو، اسی پہ بولو، یہی روٹین میں چلتے آ رہا. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے واقعات اللہ کے رسول کے اپنے بیویوں کے ساتھ اور آپس میں سوتنوں کے جو محبت کے واقعات، یہ کون بتائے ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں. تو یہاں پر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے ایک مرتبہ دیکھو کیسے مل کے رہتے تھے. آج اگر سوتنوں کی بات میں انشاءاللہ آگے کروں گا اگر وقت رہا تو، وہ تو ایک تو اصل میں ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ سوتنیں بھی کبھی مل کے رہ سکتی ہے ایک جگہ ایک گھر میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، اس لیے کرنا نہیں، رکھنا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی اگر زندگی دیکھیں گے کتنے ایسے واقعات ملتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے، ایک بیوی کے نہیں کئی بیویاں ساتھ میں تھی، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے آنے کی آواز سنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے آنے کی آواز سنتے ہی ان کی بیویاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اندر چلے گئی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کیوں ہنس رہے؟ تمہاری آواز سن کے اے عمر میری بیوی اندر بھاگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے ان کی بیویوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے، اے عورتوں تم اللہ کے رسول سے ڈرنا تھا، مجھ سے ڈرتی ہو لیکن اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. اندر سے ان کی بیویوں کی آواز آئی، نہیں اے عمر تم کو دیکھ کے ہم کو ڈر لگتا ہے، تم کو دیکھتے ہی ہم کو ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم اندر چلے گئے.
تو کیا پتہ چلا اسے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جنگ میں لے کے جاتے تھے، کبھی کبھی سفر میں لے کے جاتے تھے، جنگ میں بھی لے کے جاتے تھے، اور کبھی رات کو گھومنے لے کے جاتے تھے. اور ایک تو مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے نکلے رات میں اور دونوں مل کے دوڑ لگائے، رننگ کرے. کتنی مرتبہ ہم یہ سنیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بھی وقت دیتے تھے. یہ روایت جو دوڑ لگانے کی ہے یہ ابو داؤد میں موجود ہے. تو بہرحال اس طرح کے کئی واقعات ہیں. تو یہ تمام چیزیں، یہ واقعات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنی بیویوں کو وقت دینے والا ہوتا ہے. اب وہ چاہے وہ پیسے کمانے کے چکر میں ہو، دنیا کمانے کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، جاب کے چکر میں، یا دوستوں کے چکر میں. لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ شوہر ہمیشہ باہر رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، رات کو 12-1 بجے آتا ہے، آ کے بس کھا کے سو جاتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے 11-12 بجے تو پھر چلے جاتا دوست. ہمیشہ دوست ہی. اس کو بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اور ایک بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، خاص طور سے دوسری شادی کرنے والے مردوں کی ایک بہت بڑی غلطی، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو وقت نہیں دیتے. یا تو 2 کر لیے، 3 کر لیے تو یا تو پہلی کے اوپر ظلم کرتے یا دوسری کے اوپر ظلم کرتے. میرے پاس کئی شکایتیں آتی، کئی لوگ طلاق خلا تک باتیں چلے جاتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میں اس ٹاپک کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا، جو بھی انسان نکاح کرتا ہے اصل میں اس کی بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. اگر اجازت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے دونوں کو سنبھالنے کی تو دونوں کو برابر حقوق دینے کی وہ کوشش کرے، دونوں کو برابر وقت دینے کی کوشش کرے. اکثر ایسا ہوتا ہے، جتنے بھی دوسری شادی کے واقعات ہم دیکھتے ہیں وہ فیل ہونے کی اور لڑائیاں جھگڑا طلاق خلا تک جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وقت نہیں دیتے. کیسے؟ جو دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے اکثر تو بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنی پہلی بیوی سے چھپا لیتا. میرے سے جتنے بھی لوگ مشورہ کرتے ہیں، میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ پہلی بیوی کو چھپا کے نکاح کریں. اگر کرنا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو پھر پہلی بیوی کو بتا کے کرو. دونوں کو اگر الگ بھی رکھنا ہے تو دونوں کو برابر وقت دینے، برابر ہر چیز دینے کی، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو امید دلا کے برابر انصاف کرنے کی کوشش کرو. انصاف دینے کی طاقت ہے تو کرو، ورنہ مت کرو. اکثر دیکھا گیا جو دوسری شادی کرتے ہیں یا تو وہ دوسری بیوی اس کی غریب ہوتی ہے، یا طلاق شدہ ہوتی ہے، یا خلا والی ہوتی ہے. اب یہ طلاق، خلا، غریب ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ کسی نہ کسی کمزوری میں ہے بیچاری. اس لیے یہ کیا کرتا مرد، میں تجھے سہارا دیتا ہوں بول کے جھوٹی باتیں بول لیتا، میں چھپا کے کرتا ہوں، میری بیوی کو معلوم ہوئے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، بعد میں برابر میں تمہارے کو وقت دیتا ہوں، دن میں دیتا ہوں، رات میں دیتا ہوں، کچھ تو بھی دیتا ہوں، ایسا ویسا کر کے جھوٹی باتیں بول کے اس کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے. کئی لوگ تو بیچارے یہ بول دیتے ہیں، بیچارے کیا ظالم بولتا ہوں، ایسے مردوں کو بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. یہ بول کے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میرا کاروبار ہے، میرا جاب ہے، میرا یہاں وہاں آنا جانا رہتا ہے، میں گھر میں بہت ہی کم رہتا ہوں، تو کاروباری سلسلے میں جیسے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ٹائم پورا میرا فری رہتا ہے، تو اس لیے دن میں تمہارے لیے، رات کو وہاں رہتا ہوں، اس لیے بس تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا. اب بیچاری جس کا طلاق ہو گیا وہ مجبور ہوتی ہے، وہ بولتی ہے ٹھیک ہے بغیر شوہر کے رہنے سے بہتر ہے کوئی شوہر تو مل جا رہا مجھے، میں کر لوں گی. وہ ایکسیپٹ کر لیتی، وہ نکاح کر لیتی. نکاح ہونے کے بعد جیسے ہی پھر 8 دن گزرتے نہیں، 15 دن گزرتے نہیں، کئی لوگوں کو تو صرف 1-2 دن میں بدلتے ہوئے میں نے دیکھا اپنی بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیتے. اب کیونکہ 1-2 دن گزر گئے، 8 دن 15 دن گزر گئے، تو اب وہ دوسری بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ اگر پہلے سے وعدہ کر کے رکھے تو بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر مہینہ تم کو 5,000 یا 10,000 میں پیسے دے دوں گا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا. کچھ لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ نہیں میری پہلی بیوی کو معلوم ہو گیا تو اب میں بالکل بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، پیسے ہونا ہر مہینہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں لیکن میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے. ارے عورت مانگتی ہی کیا، تمہارے پیسوں کی اس کو ضرورت نہیں، پیسے مانگنا ہوتا تو وہ بھیک مانگ کے بھی پیسے جمع کر سکتی ہے نا. اگر اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، تو وہ کہیں مانگ لیتی، اس کا پیٹ بھر لیتی، ویسے بھی بھر جاتا. وہ شوہر چاہتی ہے، شوہر کی محبت چاہتی ہے، ایک سہارا چاہتی ہے، لیکن یہ کیا کرتا، میں پیسے دے دوں نا، بس خاموش رہنا، میرے کو پوچھنا نہیں، میرے کو کال نہیں کرنا، میرے کو فون نہیں کرنا. ارے اس کو ایک نوکرانی کی بھی حیثیت نہیں دیتے، ایسے رکھ کے شادی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس میں پیسے دے رہا ہوں، بس انصاف کر دے رہا ہوں، یہی انصاف ہے سمجھتے. یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے، یاد رکھنا.
یہ ظلم ہے. اگر اتنا انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی دوسرا نکاح نہ کرے. اسی لیے دوسری نکاح کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ مرد کرے سے لوگ بری مثال قائم کر کے رکھے، اپنی بیویوں پہ ظلم کر کے برا مثال قائم کر کے رکھے، یا تو پہلی بیوی پہ ظلم کرتے یا دوسری بیوی پہ ظلم کرتے. اسی لیے دوسرا نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ظالم لوگ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا. تو یاد رکھو بیویوں کو وقت دینا یہ اہم ہے. اور کئی لوگ تو نکاح کر لیتے ہیں، نہیں بھائی اب تم نکاح کر لیے نا، چلو میں تمہارے کو اب عالم کورس. اکثر لوگوں کو میں یہ دیکھا دوسرا نکاح کرنے والے، نہیں بھائی میں دوسری بیوی سے دین کا کام کرانا چاہتا ہوں، ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. ارے دوسری بیوی سے کیوں پڑھانا چاہتا بھائی، پہلی بیوی کیوں پڑھا؟ چلو ان کی عمر ہو گئی، ان کو نہیں، اپنی بچیاں ہوں گی نا، بیٹیوں کو پڑھاؤ، پھر عالم کورس کر کے ان کے ساتھ دین کا کام کراؤ نا، اپنی بہنوں کے ساتھ کراؤ نا. کچھ بھی نہیں. دوسرا نکاح کا ایک راستہ وہ لوگ نکال لیتے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں. میں کتنا کہ اچھا اب دوسری بیوی کو پڑھا کے نکاح کر کے کیا ہے اس کے ساتھ دین کا کام کراتا ہوں. اب اس کو شادی کر لیا، لے کے جا کے مدرسے میں چھوڑ دیا. اب بول رہا ہے کہ تم پڑھو، اب بولتا ہے کہ تم علم حاصل کرو، تم دین کا کام کرو، میں پیسے دے دیتا ہوں، تم دین کا کام کرو. اس لیے نکاح کرے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ سب کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اپنی بیویوں کے اوپر. اب یہ ظلم بھی اس لیے کرتے نا، دیکھو کئی لوگ شادی تو کر لیتے چوری چھپے، نیا 10-15 دن تو چلے گئے، اس کے بعد اس کے حقوق ادا کرنا بند کر دیے اور اس کے پاس نہیں جاتے. کچھ لوگ تو اس کو پیسے دینا بھی چھوڑ دیتے، اس کے پاس جانا بھی چھوڑ دیتے. اس لیے کرتے یہ حرکت اس لیے کرتے کیونکہ وہ بیچاری کمزور، یا تو اس کے والدین نہیں ہیں، یا وہ طلاق شدہ ہے، وہ بیوہ ہے، یا غریب ہے. اب اس کی طرف سے کوئی آ کے لڑنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، کیس کرنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ظلم کرتا. پھر ویسا ہی ظلم پہلی بیوی پہ کرتا کیا؟ نہیں جی اب میں تمہارے کو وقت نہیں دیتا ہوں، میں دوسری شادی کر لیا، میں اس کو وقت دیتا ہوں. نہیں، کیونکہ اس کے سسرال ہے، سب کے سامنے دکھا کے کر کے سب کو بتا کے یہ شادی کرا تھا، چوری چھپے نہیں کرا تھا. اگر اس پہ ظلم کروں گا تو پھر وہ کیس کرے گی، لڑے گی، جھگڑا کرے گی. اس لیے اب اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو اس پر تو ظلم نہیں کرتا، انہیں بولے جیسا تو سن لیتا. اب دوسری کیونکہ پہلے سے کمزور ہے بیچاری، اب اس کی طرف سے مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ظلم کر لیتا. تو یاد رکھو وقت اگر دینے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اپنی بیویوں کو دینے کا وقت نہیں ہے، تم جاب میں بزی، کاروبار میں بزی، یا پھر نہیں تو تم چوری چھپا کر لیے ڈرپوک ہے، اپنی بیوی پہلی بیوی سے ڈرنے والے ہیں اس لیے وقت نہیں دیتے، تو قیامت کے دن دوسری بیوی پہ تم جو بھی ظلم کرے وہ تو پکڑے گی. اللہ تعالیٰ تو انصاف دلائے گا ایسے ظالموں کو. تو یاد رکھو پڑھائی کا بہانہ ہو، جاب کا بہانہ ہو، کوئی بھی بہانہ کر کے اپنی بیویوں کو وقت نہ دینا یہ ظلم ہے. اور جو دوسری شادی کرنے کے لیے بیچاری کمزور لڑکیاں جو تیار ہو جاتی ہیں ان کو بھی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مرد اگر آپ سے چوری چھپے شادی کرنے کی بات کرتا ہے تو کبھی شادی نہ کرے، کبھی نہ کرے ایسے مردوں سے جو چوری چھپے کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ظلم کرنے ہی والے ہیں، آج نہیں تو کل ظلم کرنے. جو ایک اپنی بیوی سے ڈرنے والا ہے تو وہ تمہارے سے انصاف کر لے گا، یہ کیسی امید رکھتے تم؟ جو اپنی بیوی سے ڈر کے چوری چھپے شادی کرنے والا ہے کل کے دن تمہارے تعلق سے انصاف کرے گا، یہ امید کیا ہے؟ اسی لیے وہ دوسری بیویوں کو چھپا کے رکھ دیتا اور نہ اپنے رشتہ داروں میں لے جاتا، نہ شادیوں میں لے جاتا، اور بولتا کہ نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس تم وہیں پر رہو، تمہارے کو پیسے دے رہا ہوں، بس ختم، باقی تمہارا کام تم کر لو، مجھے فون بھی نہیں کرنا، مجھے بات بھی نہیں کرنا. تو یہ ظلم ہے، یاد رکھو ایسا نہیں کر سکتے. تو وقت دینا، مثالی شوہر جو ہے وہ ایک ہی بیوی کیوں نہ ہو اس کو بھی وقت دے، ایک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی برابر وقت دینے والا ہونا. وقت نہیں دینے سے بہت برا اثر ہوتا ہے، ان کے دماغ پہ اثر ہوتا، وہ اکیلی رہ کے غم میں، سوچ میں، فکر میں رہ جاتی بیچاری. پہلے ہی وہ ایک جگہ دھوکہ کھا کے آئی ہے، دوسری جگہ تم بھی دھوکہ دے دو گے، اکیلا پن اس کو محسوس ہوگا، کوئی نہیں ہے میرا، صرف ایک شوہر ہے، اس کے بھروسے پہ آ گئی. وہ شوہر بھی اگر وقت نہیں دے رہا تو پھر وہ بیچاری کہاں جائیں گی؟ ایسی عورتیں رو رو کے گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں بیچاری، طلاق بھی نہیں دے سکتی، چھوڑ بھی نہیں سکتی، چھوڑ کے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے بیچاری. لیکن ان کے کمزوری کا غلط فائدہ اٹھانے والے مرد کل قیامت کے دن تو پکڑے جائیں گے. تو یہ مثالی شوہر کی نشانی نہیں ہو سکتی. پانچویں چیز، مثالی شوہر جو ہوتا ہے وہ کیئرنگ یعنی خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ہمدرد ہوتا ہے اپنی بیویوں کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جب وہ کبھی بھی بیمار ہوتی تو دعائیں پڑھ کے پھونکتے تھے. اتنے ہمدرد کہ بیوی بیمار ہوئی تو دعا پڑھ کے پھونکنے والا شوہر آج ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا ہوں گا. ایک تو دعائیں آتی بھی نہیں، خود بھی نہیں پڑھ لیتا تو وہ اپنی بیویوں کو کہاں دعا پڑھ کے پھونکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا.
اتنا خیال رکھنے والے تھے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مرتبہ ایک سفر میں اونٹنی بیٹھ گئی. سفر میں لے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیویوں کو, تو ایک سفر میں ان کی اونٹنی بیٹھ گئی تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی, ارے سب کی اونٹنیاں آگے چل رہی اور میری بیٹھ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور آئے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو پہنچے اور ان کو تسلی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی کے آنسو پوچھنے والا شوہر آج کے زمانے میں اللہ کے لیے غور کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہم کو نمونہ ملتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھنے والے ہوتے تھے اپنی بیویوں کا. آج خیال رکھنا, ذرا بھی بیمار ہوئے تو سیدھا میکے کو بھیج دیتا, جاؤ جی بتا لے کے آ جاؤ. یہ خیال رکھنا ہے کیا؟ کتنے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہو گئے تو سیدھا جاؤ تم میکے جاؤ, تمہارے امی کے پاس جاؤ, وہاں علاج کرا لے کے اچھے ہونے کے بعد یہاں پر آ جاؤ. یہ خیال رکھنے والا شوہر تو نہیں ہوتا, یاد رکھو. اور اسی طرح اگر بیویوں کا خیال رکھنے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب گھر میں ہوتے تو بیویوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. جو بھی گھر کے کام ہوتے نا ان کاموں میں بیویوں کے ساتھ مل کے ہاتھ بٹاتے, اور کپڑے سل لیتے. اللہ کے رسول خود اپنے کپڑے سل لیتے اور جانوروں کا دودھ دھو لیتے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے اللہ کے رسول گھر کے کاموں میں. آج اگر بیوی کچن میں ہو, شوہر بھی جا کے کچن میں اگر بیوی ٹماٹے کاٹ رہی تو مرچاں توڑنے والا شوہر کوئی تو بھی دکھتا.